السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس رکوع کو دیکھتے ہیں۔ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے آپس میں دوبارہ ملنا چاہیں تو ان کو برا بھلا نہ کہا جائے اور اس معاملے میں ان کی مدد کی جائے۔ رداعت کے احکامات کے بارے میں بات ہوئی، کسی بھی صورت میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں اس کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر عدت کے بارے میں بات ہوئی، پھر نکاح کا پیغام عدت کے درمیان پہنچانے کے بارے میں بات ہوئی، پھر بیوہ کے نکاح کی اہمیت کے بارے میں بات ہوئی۔ انشاءاللہ اسی چیز کو کنٹینیو اور مکمل کی طرف انشاءاللہ اس حکم میں لے کر جایا جائے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے طریقے سے تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازم حق ہے۔ بات ہو رہی ہے ایسی صورت میں طلاق دی کہ ابھی چھوا بھی نہیں، مہر بھی مقرر نہیں کیا، اور یوں بتایا گیا کہ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو جو ایک جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ طلاق دینا حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام، تو چونکہ یہ طلاق دینے کی جو قوت ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی، عورتوں کو نہیں دی۔ مطلب وہ طلاق نہیں دے سکتی، میں نے تمہیں طلاق دی ہے، یہ عورت نہیں کر سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ڈرایا کہ بھئی یہ اس میں احتیاط کرنا۔ ابھی بھی دیکھیں آپ کیا کہا کہ ابھی چھوا بھی نہیں، مہر بھی مقرر نہیں کیا، اور اس صورت میں یہ کہا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کا اپوزٹ ہوتا کہ مہر دے دیا ہوتا اور چھو لیا ہوتا تو پھر کسی صورت گناہ گار بھی ہو سکتا، پھر کسی صورت گناہ گار بھی ہو سکتا۔ اب ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے نا اس وقت، اس کا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، سمجھتے ہیں نا، کوئی اصل چیز پہ ہم کھڑے کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب آگے جو بات ہوئی ہے نا وہ سمجھ کی بات ہے، اور ذرا آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں نا، آپ کو احساس ہوگا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، خواہ وہ لڑکی والے ہوں خواہ وہ لڑکے والے۔ اب آگے کیا بات ہوئی؟ آگے بات ہوئی کہ ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق۔ آج کل تو شادیوں میں حیثیت کا کوئی سسٹم ہی ختم ہو گیا، اس سے ادھار پکڑو، اس سے قرضہ لو، بینک سے لون لو، اور مجھے اتنا کھانا کھلانا ہے، اچھا لڑکی والے اتنا مہر دو، کہ وہ بندہ کہیں سے قرض لے کر کے مہر پورا کرتا پھرے۔ ایسی الٹی پلٹی شرطیں بنا گئی کہ بھئی جب تک حیران ہوں گے کہ بالکل غریب لڑکا بھی، اس کو بھی جس کی تنخواہ 15,000 روپے 20,000 روپے اس کی تنخواہ، اس کو بھی کہا کہ بھئی کم سے کم اتنے تولہ سونا ہوگا تو نکاح ہوگا۔ یہ کیا مشکل زندگی بنا کے کھڑی کر دی۔
حالانکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب رخصتی کر رہے ہو، ابھی بات جوڑنے کی تو ہو نہیں رہی، رخصتی کر رہے ہو، رخصت یعنی الگ ہوتے وقت تو انسان پورا کھل چکا ہوتا ہے نا، کہ اس کی حاصل کیا ہے وہ پوری ظاہر ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حیثیت ہے اس کے مطابق دو، اپنی حیثیت کو سمجھو، میری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اور بھائی یقین مانو اس سے نکاح کرو جو اس حیثیت کو اصل معنوں میں سمجھتا ہو، بھائی یہی حیثیت ہے، فضول میں نہ بڑھاؤ اور نہ فضول میں گھٹاؤ۔ مگر آج کے دور میں تو پکی بات ہے 90% سے زیادہ بڑھانے والا ہی معاملہ ہے، گھٹانے کا تو شاید ہی کوئی ہوتا کچھ بھی نہیں، اندر سے ایسا لگتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بندہ ہے۔ بھائی ابھی کوئی ایک جاننے والے صاحب وہ ان کا نکاح، اور ادھر سے ادھار پکڑا ادھر سے ادھار پکڑا، میں کہہ پتہ نہیں کیا، کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے۔ اب جب وہ بارات لینے پہنچے پتہ چلا 4 پراڈو گاڑیاں لے کر آئے، انا للہ و انا، چاروں رینٹ کے اوپر تھیں، ادھر سے ادھار پکڑا ادھر سے ادھار پکڑا، اتنا ادھار جمع ہو گیا اوپر، اور جا کے 4 پراڈو رینٹ کرائے کے اوپر لے آئے۔ یہ کیا عقل مندی کا سودا ہے میرے بھائی، کس کو کیا دکھاتے ہو؟ اور بڑی خوشی ہے جی ہم نے بڑا ڈھول ڈھماکے، پتہ کیا 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 اس میں، کچھ تھوڑا تو سوچو، یہ ہم کدھر جا پڑے، یہ کیا ثواب کمایا ہوگا، کتنا گناہ کما گیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے پسند تو نہیں کیا مانگنا، مانگنے والے کا ہاتھ نیچے، اللہ نے نہ مانگو، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں ظلم کتنا، وہ لٹائے گا کب تک، وہ تو کہہ دیتی ہے جی 1 ہفتے میں لٹا رہا ہوں پیسے، انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کو پیسے میں واپس کر دوں گا، مجھے دے دیں۔ وہ 1 ہفتہ یہ والی تو اتنی بڑی ڈائریکٹی ہے نا کہ بس کوئی دے دے تو آپ سمجھیں الحمدللہ کیا بندہ ہے۔ اور اتنی محنت سے جا کر کے نکاح کرتے ہیں، اور اس کے بعد ابھی 2 مہینے 3 مہینے گزرتے نہیں ہیں کہ علیحدگی والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیا، یہ بندہ دوبارہ بھی نکاح نہیں کر سکتا، اب یہ بندہ اس معاشرے میں کیا کرے گا، اس سے آپ کیا توقع لگاتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خواتین جو لڑکی والے ہیں وہ بھی ایسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس چیز کو صحیح حیثیت دی جاتی تھی، بھائی جو بندہ غریب تھا وہ چھوٹی سی چیز کے اوپر نکاح کر لیتا، جو بندہ مالدار تھا وہ پھر خوب مال بھی دیتا تھا، مہر مقرر کرتے ہوئے خوب مال دیتا۔ تو کہتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں اگر آپ بات کریں، میں کہوں گا ریئل، اپنا جو ریئل ہے وہ سامنے رکھیں، اپنا جو ریئل ہے وہ سامنے رکھیں، اس کو چھپائیں نہ، بتائیں یہ زیادہ اچھا نکاح، یقین مانیں۔ وہ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ایمان والوں کے لیے بہتر ہے کہ کسی مسلمان غلام باندی سے نکاح کرائیں بجائے سے کسی اچھی مشرک خاتون سے نکاح کریں۔ اسی طرح سے ریئل ہے یہ، کہ ریئل آپ اپنا ریئل بتائیں اور بولیں ریئل، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بہترین اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھی عطا فرمائیں۔ اس کی کوشش نہ کی جائے کہ بھئی میں ذرا دکھوں کچھ ہوں، اور پھر اس کو الٹا ہے، کوشش کریں تھوڑا سا کم، اگر بولنے میں تو جب بندہ آئے گا تو خوش ہوگا، جب کوئی خاتون آئے گی خوش ہوگی، بھائی اس نے تو کہا اتنا کچھ تھا اور پھر بھی الحمدللہ تو بہت زیادہ ہے، بجائے یہ کہ پہلے اتنے بڑے بڑے خواب دکھائے اور جب لے کر آئے تو نکلا کچھ اور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بالکل حق بات، جو ساتھ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ڈر اللہ تعالیٰ کا اور کسی کا نہیں، ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ اپنی حیثیت کی اہمیت طلاق کے وقت بالکل واضح ہوتی ہے، اس وقت بندے کا سب اصل چٹا کھل چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر اصلیت رکھنی ہے ہم نے تو اس کا مطلب جو حالات ٹھیک ہیں اس وقت تو بالکل اصلیت کے اوپر چلنا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، مگر یہ کہ وہ عورت
یا وہ عورتیں معاف کر دیں اور آدھے مہر کا مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے اور پورا مہر دے دے، اور تمہارا معاف کر دینا پرہیزگاری تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں احسان کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اسے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ مجھے بتائیں نا، یہ تعلیم کوئی دیتا ہے آج؟ دیتا ہے کوئی تعلیم آج؟ کیا سنا آپ نے؟ کیا کہا؟ دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کہ جب مہر مقرر ہو گیا اور ابھی چھوا نہیں اور کسی وجہ سے طلاق دینا پڑ گئی، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ابھی چھوا نہیں، مہر مقرر ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا، طلاق دینے کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں سے خطاب کیا اور کیا کہا کہ واجب تو تمہارے اوپر یہ ہے کہ اب آدھا مہر دو، لیکن اچھا ہے کہ تم پورا دے۔ پھر عورتوں سے کہا کہ بہتر تو ہے تم آدھا معاف کر دو، بہتر تو ہے کہ تم پورا معاف کر دو۔ طلاق والا وقت کیسا مشکل والا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بس ہم سبوں کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ذرا اگر ارد گرد کسی کو دیکھیں نا ان کی طلاقیں ولاقیں ہو رہی ہو کہ وہ ایک عجیب ہی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیا کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، ذرا سوچو بھی تو دل جائے کانپتا ہے۔ یقین مانے جن کے خاص طور پہ کوئی بچے بھی ہوئے ہوئے ہوں، اس کے بعد ان کے ایسے مسائل ہو رہے ہو، جان نکل رہی ہوتی ہے، کیا ماجرا لگا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم کر رہے ہیں؟ ایسی کیفیت میں کہ جب بالکل اب یہ کیا ہے، یہ تو کیفیت ایسی ہے نا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں زندگی گزارنا، تم نے میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا، بات ختم ہو گئی یہاں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اس کے ساتھ احسان کرو، وہ تمہارے ساتھ احسان کرے۔ اور آگے چل کے تو بالکل کھلے لفظوں میں کہہ دیا آپس میں احسان کرنا مت بھولو۔ تو جب الگ ہو رہے ہو آپس میں احسان نہیں کرنا، آپس میں احسان کرنا نہیں بھولنا، تو جب ساتھ رہتے ہو تو کتنا احسان کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے بتائیں بھائی۔ جب آپس میں ساتھ رہتے ہو، جب صبح دوپہر شام وہ خاتون خدمت بھی کرتی ہو اور جب مرد بھی اس کی خدمت کرتا ہو، اس کو رہنے کے دیگر چیزوں میں اس کی مدد کرتا ہو، تو آپس میں کتنا احسان واجب ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اور صرف یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ چھوٹی سی بات کر دے خاتون، اس کو برداشت کرنا کتنا بڑا ثواب۔ اسی طرح مرد کوئی چھوٹی سی بات کر دے، خاتون برداشت کر لے، کتنا بڑا ثواب۔ آپس میں احسان کرنا مت بھولو، سب سے زیادہ اس رشتے میں حکم احسان کرنے کا۔ دوبارہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود سب سے قریبی رشتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کسی اور ہی طرف نکل پڑا۔ بہت ہی تھوڑا سا مجھے نظر آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر احسان والا معاملہ کرتے ہیں، ان کو تو موقع ملتا ہے کہ ایک دوسرے کی بھری محفل میں کوئی نہ کوئی بات کر دیں ایسی کہ جس سے وہ اگلا یا تو پہلا شرمندہ ہوتا پھرے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس چیز کا لحاظ اور زیادہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ خواہ دینی طبقہ خواہ دنیاوی کا تو پوچھیں کوئی نہیں، انا للہ و بالکل ہی ظاہر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مرد حضرات اس میں زیادہ ذمہ داری کے اوپر ہیں، مرد حضرات اس میں زیادہ ذمہ داری کے اوپر ہیں، مرد حضرات اس میں زیادہ ذمہ داری کے اوپر ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں کے اوپر بتایا کہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی گئی۔ عورت کی ہڈی ٹیڑھی سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اس میں 10 چیزیں برائیاں ہوں گی، ایک چیز پسند ہوگی، اسے ایک چیز کی وجہ سے اس سے محبت کرو، تو وہ ایک چیز ڈھونڈے بھائی، اس کے ساتھ محبت والا معاملہ بنائے، پیار محبت سے اچھے سے رکھیں۔ 2 غلطیاں ہو تو کوئی بات نہیں، اس کو جانے دیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، امتحان ہے، یہ یاد رکھیں، بھولیں نہیں۔ بہترین وہی ہیں جو اللہ والے ہیں، دونوں اللہ والے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے ہیں۔ جہاں احسان والا معاملہ ہو، جہاں اللہ سے اب اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہٹا دیں آپ اگر، تو کیا وجہ ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے کی؟ میں تو حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ کر کے جب قرآن میں حکم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ سوچیں کوئی سوچنے والی بات ہے؟ ہاں یہ سوچنے والی بات ہے، تبھی لکھی ہوئی ہے، ورنہ یقین مانیں جب جوانی میں پہنچ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسرے معاشروں میں چلے جائیں تو دکھتا ہے کہ ہاں ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ اولڈ ہاؤسز اٹھا کے بھرتے ہیں نا،
بچے ابھی تھوڑے سے بڑے ہوتے نہیں ہیں, گھر سے نکلتے ہیں تب لگ پتہ جاتا ہے ہاں یہ حق بات ہے جو اس کے اندر لکھی ہوئی اور اس کی ضرورت ہے انسان کو, کہ وہ بھولے نہیں کہ احسان والا معاملہ کرنا ہے. تو اسی طرح سے یہ بیوی کے ساتھ ایسے احسان والا معاملہ کرنا ہے. طلاق کے وقت حکم ہے احسان والا معاملہ کرنے کا, تو جب خوشحالی ہو تب تو اس کو 10 گنا ملٹیپلائی کر کے کرنے کی ضرورت ہے اور محبت کرے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو. بیچ کی نماز کے بارے میں اب یہ تھوڑا سا وہاں رک کر کے نماز کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے. بیچ کی نماز کا خیال رکھنے کا حکم دیا خصوصی طور پر. بیچ کی نماز کے بارے میں زیادہ تر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ عصر کی نماز کی بات ہوتی ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور کچھ مفسرین اس کو بہرحال فجر کی نماز بھی کہتے ہیں کیونکہ دن اس کا مغرب سے شروع ہوتا ہے. تو مغرب, عشاء, فجر, ظہر, عصر آخری نماز ہو گئی اور فجر بیچ کی نماز. اور حقیقتاً دیکھا جائے تو ان دونوں نمازوں کو پڑھنا مشکل کام. فجر کی نماز تو وہ بالکل کھلم کھلا ہے مشکل کام ہے. عصر کے وقت پھر بھی آج کل کے دور میں مسجدوں میں جائیں تو کچھ لوگ نظر آتے ہیں, اور فجر کے وقت جائیں تو اچھوں کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے, آج نہیں جی آج نہیں, لیکن امید ہے انشاءاللہ گھر پہ پڑھ لیتے ہوں. تو بہرحال ان دو نمازوں کا خصوصی طور پہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے, یعنی اس وقت نمازوں میں باتیں کر لیا کرتے تھے. کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا. پھر یہ آیت نزول ہوئی حافظوا علی الصلوات, کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. تو ہم نے باتیں کرنا چھوڑ دی. حفاظت میں آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے نا صحیح معنوں میں, تو آپ ذرا سا سوچیں نماز پڑھتے ہوئے کس کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں جی؟ زور سے بولے نا بھائی, اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کچھ حضرات ایسے کپڑوں میں بھی کبھی کبھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے کسی دوست کے سامنے جا کے نہیں کھڑے ہوئے. حالانکہ کوئی نہیں ہے, بات صحیح ہے کہ وہ سطر تو پورا ہوتا ہے, لیکن بھائی اس چیز کو سوچیں تو ذرا نا, کدھر کس کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کم سے کم اتنا لباس تو اپنا رکھیں کہ جا کے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کسی عام سے دوست کے سامنے کھڑا ہو پاتا ہوں یا نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اور پھر حفاظت سے مراد دوبارہ پوری کوشش ہو دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی. یہ حفاظت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس نماز کی حفاظت کرو. صحیح سے پڑھا جائے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد ہوتی. پھر بیچ کی نمازوں کا اہم بیان ہوا کہ یہ دیکھیں عصر اور فجر, اور یہ واقعی مشکل ہے. عصر میں اکثر لوگ کاموں میں لگے ہوتے ہیں, تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو کاموں میں نکل جاتے ہیں. چنانچہ اگر صحیح معنوں میں دیکھنا ہے نا اس کو, تو جا کے دیکھیں اہل عرب, سعودی عرب میں دیکھیں اس کو, کیسے وہ لوگ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے. ہم تو کہیں نہیں کھڑے ہوئے. وہ ٹیکسی ڈرائیور, ٹیکسی چلانے والا ڈگی میں جا نماز رکھ کے بیٹھا ہو, اس کو پتا ہے کہ میری اگر سواری چل رہی ہے اور مجھے عصر کی جماعت نہیں ملتی, میں رستے میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا, میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. اور یقین مانے وہ تپتی ہوئی دھوپ میں نکلتا ہے, جہاں نماز بچھاتا ہے, تھوڑا ادھر ادھر دیکھتا ہے, کوئی پتہ نہیں, تھوڑی دیر میں ایک دو لوگ اور آ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جماعت کر لیتے ہیں. کانسیپٹ ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے کا, قضا کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں عجیب ہی نظام ہے بھائی. ہم تو جب ٹائم مل جاتا ہے تو نماز پڑھ لیتے, باقی دنیا کے سارے کام ہوتے رہیں گے, لوئسٹ پریورٹی کا کام نماز پڑھنا کر لیں گے. قضا ہو جائے کوئی بات نہیں, چلو شکر ہے اللہ کا, پھر بھی کچھ پڑھنے والے موجود ہیں. لیکن یہ دیکھنے کی سیکھنے کی, ادھر کبھی کہیں دیکھا کسی کو جی رستے میں ہی مصلی بچا لیا, نماز کا وقت نکل نہ جائے میری. چلو الحمدللہ ہمارے یہاں تو خوب مساجد ہیں, کسی مسجد میں جا کے پڑھ لو بھائی. یہ دل میں سوچو تو صحیح, میری نماز قضا ہو جائے گی, اگلے موقع پہ پڑھنی ہے فوراً. اب اگلی آیت جب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا نا, آپ بولیں گے یار کہ کیا نماز ہے اور ہمارا کیا نماز کے ساتھ معاملہ ہے. فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لو. پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح انہوں نے سکھایا ہے، جس سے تم پہلے واقف ہو. یعنی جنگ کی حالت میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو. بھائی یہ مومنین کا حال ہے. جنگ کے حالت میں کھڑے کھڑے نماز پڑھو، سوچ نہیں سکتے نماز چھوڑنے کا. اور ہم یہاں جی ابھی شاپنگ کر لیں ذرا تھوڑی سی، یہ تھوڑے گاہک لگے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کر لیں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ اگر دل میں ارادہ کر لیں نا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ موقع بنائیں گے کہ نماز نہیں چھوٹے گی. لیکن دل میں ارادہ پکا پختہ نہیں ہوتا تو بس وہ نمازیں بھی پھر چھوٹتی چلی جاتی ہیں. جنگ سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے پڑھ لو. تو چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے تک کی جہاں پر کیفیت ہے جنگ میں، اس حالت تک نماز کرنا لازم ہے. اگر خدا نخواستہ ایسی کیفیت لگی ہوئی کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ہل جل رہے ہیں، مسلسل مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر نماز قضا کی جا سکتی. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی. یہ شاپنگ کرنا، یہاں سے وہاں تک نکل جانا، رستے میں 2 گھنٹے لگ گئے، رستے میں اس بیچ نماز قضا ہو گئی، یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور رکیں، بہت مسئلہ ہے، اکیلے پڑھ لیں بھائی. جی جان بوجھ کے تو اکیلے نہیں پڑھی ہے نا، آج اکیلے پڑھ لیں. پتہ ہے میں رستے میں ہوں، ابھی کیا کروں، مجبوری لگی ہوئی ہے. چنانچہ حدیث آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ بدعا دی کہ اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز پڑھنے نہ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کہہ رہے تھے جب سورج غروب ہو گیا، یعنی وہ لڑنے میں اتنا مصروف رہے جنگ میں کہ نماز قضا ہو. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا کی، ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو. اب آپ ذرا سوچیں، ہم مسلمان کہاں؟ آپ یقین مانیں آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ملک ایسا، ہماری کیا حالت نکل لی، اور یہ ہم 10 طریقے سوچ رہے ہیں کہ جی یہ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کریں گے ٹھیک. اپنا رابطہ جب تک اللہ تعالیٰ سے ٹھیک نہیں کریں گے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی سی بھی کوئی چیز ٹھیک ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نہ چاہیں گے ہمارا بھلا ہے، پوری دنیا لگی رہے نا ہمارا بھلا کرنے کو، ہمارا ایک اتنا سا بھلا نہیں ہوگا. پوری دنیا لگی رہے ہمارا نقصان کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہمارا بھلا کرنے کو، کوئی روک نہیں سکتا ہمارا بھلا ہونے سے. تو اس بات کا اگر پکا یقین آ جائے نا دل کے اندر تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے فیصلے غلط ہو. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا کے لائیں، اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو سمجھیں. چنانچہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پہلا عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا. پھر پوچھا کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب آپ مجھے ذرا بتائیں، تینوں پہ ہی ہم فیل ہیں. تینوں پہ ہی نماز کو وقت پہ ادا کرنے والے کتنے فیصد مسلمان پاکستانی ہیں؟ کتنے فیصد؟ آسان طریقہ کار ہے الحمدللہ. ہمارے تو آفس میں ماحول بھی بنا ہوا ہے بڑا، ادھر تو چلیں ادھر دیکھ لیں کتنے فیصد ہیں وقت پہ پڑھ لیتے. پھر تھوڑی سی ہمت کریں تو جس بلڈنگ میں ادھر کے لوگوں کو مردوں کو اٹھا لیں، دیکھ لیں کتنے فیصد وقت پہ ادا کر لیتے. محلے کی مسجد میں تھوڑا سا اندازہ کر لیں، اتنے مرد حضرات ہیں، اتنے گھر ہیں، ہر گھر میں 2 مرد ہیں، 3 مرد ہیں، اس سے ضرب دے لیں، دیکھیں کہ مسجد میں کتنے حاضر ہو جاتے ہیں. پتہ چل جائے گا کتنا فیصد ہے. اور ان ممالک میں یا اس شہر میں جہاں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وافر اپنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس شہر میں بجلی کی ویسی پریشانی تنگی نہیں ہے، دیگر چوری چکارے مسائل نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اتنا روزگار ہے، آرام سے کھاتے پیتے، کوئی بھوکا یہاں کے اوپر آپ مجھے دکھائیں کہ کھانا نہ کھایا اور دن گزر گیا پورا. بغیر کسی تکلیف والے لوگوں کا یہ حال ہے. تو جہاں پہ پریشانیاں اور مشکلات ہیں ادھر کیا حال نکل کے آتا ہوں. اور کیا یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اگر ہاں یہ مشکل بات ہے تو آج اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے حضرات کو کہ وہ جائیں اور جا کے ذرا دیکھیں آج بھی سعودی عرب میں کیا حال ہے. اذان ہوتی، دکانیں بند کر دیتے ہیں.
دکان کے باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کون سی مال کی تنگی کر دی؟ تو وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہی بات ہے بھائی، یہی سارا معاملہ ہے. تو اس چیز کو سمجھیں اور نمازوں کی خصوصی پابندی کریں. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہوا. جہاد ہم حفاظتی جہاد کرتے ہیں بہرحال الحمدللہ. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کریں اور ان کے شوہر کے گھر سے نکالا نہ جائے، انہیں شوہر کے گھر سے نکالا نہ جائیں. ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. یہ آیت بعد میں جب میراث کی آیتیں نازل ہو گئیں تو اس طرح سے عمل میں نہیں رہی. تو اب میراث ہو گئے باقاعدہ خواتین کا حصہ اس میں، تو اس کے بعد آگے اجازت ہے ان کی میراث کے بعد جیسے وہ چاہیں اپنا استعمال کریں اور جس طرح جائیں. عدت بہرحال ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شوہر کے گھروں میں گزاریں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر لازم ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، وہ یاد رکھیں اس بات کو. خواتین کے معاملے میں اللہ سے خوب ڈریں. ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف کسی صورت پہنچنا نہ دیں. اور طلاق کی کیفیت ہو تو تھوڑا سا بڑھ چڑھ کے ہی کریں. اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. ڈرنے والا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکالتے ہیں، ہر مشکل سے. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھداری سے کام لو. پوری بات میں نے سمجھائی ہے بھائی، میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بتائی. قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا وضاحت سے بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھداری سے کام. اب ایک دل چاہے گا کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا، میں اس کو نقصان پہنچاؤں، میرا اتنا وقت ضائع کیا، میں اس کا وقت ضائع کروں. اور ایک اللہ تعالیٰ کے احکام کہ چاہے اس نے جو بھی کیا ہے وہ میری بیس نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. میری بیس کیا ہے؟ کچھ کرنے کی کتاب ہے. کتاب میں سمجھداروں کے لیے احکامات واضح ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملے میں پھنسے تو اس نے جو کیا مجھے کرنے سے پہلے وہ یہ یاد رکھے کہ مجھے کرنا جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. میں یہ کروں گا جو کتاب میں موجود ہے اور کوشش کروں گا کہ بہترین والے لوگوں میں رہوں تاکہ بہترین والا معاملہ میرے ساتھ انشاءاللہ. تو یہاں کے اوپر یہ چیز ختم ہوتی ہے انشاءاللہ. تو باقی اگلے اس میں کریں گے، عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اس کا عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اور یہ جیسے صلاۃ وسطیٰ کی بات ہوئی اس کا خصوصی عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ. عصر اور فجر، بس جس بندے نے فجر اور عصر پکڑی نا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں یوں پکڑا. بس فجر اور عصر کچھ ہو جائے ہمت کرنی ہے ان دونوں نمازوں کی انشاءاللہ. کریں گے نا؟ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ رب العالمین نمازوں کی پابندی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات پر خصوصی رحم فرمائیے. یا اللہ ہمیں نیک، صالح، مومن، بہادر حکمران عطا فرمائیے. یا اللہ رب العالمین ہمارے تمام مسائل محض اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجیے. یا اللہ خصوصاً بالخصوص یا اللہ یہ قرض کا مسئلہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر سے حل فرمائیے. سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.